بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، امید کرتی ہوں آپ سبھی لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں اللہ پاک سے دل سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے، صحت اور تندرستی کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کے دل کی ہر جائز تمنا پوری کرے، آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر آج تمہارے دل میں یہ سوال آ رہا ہے کہ تم بار بار دعائیں کرتے ہو مگر قبولیت کا کوئی نشان نہیں ہے، جس چیز کی تمنا رکھتے ہو اس کے ملنے کی کوئی امید نہیں، تو سنو، جب قدرت تمہیں کسی چیز سے محروم رکھتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اس نعمت سے محروم کر دیے گئے یا تو تمہارے ہاتھ کچھ نہیں آیا۔ یاد رکھو، اکثر راستے میں رکاوٹ کچھ وجوہات کی بنا پر آتی ہے جسے تم اکثر وہ نہیں کرتے۔ جانتے ہو، ایک انسان کا علم اتنا محدود ہے کہ وہ یہ کبھی جان نہیں سکتا کہ اس کی زندگی کے اندھیرے میں کیا خیر پوشیدہ ہے۔ تمہارا رب تم سے فرماتا ہے اور تمہیں یہ کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ سے کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے، اور کچھ شک نہیں کہ انسان بہت کم حوصلہ پیدا ہوا ہے۔ رب فرماتا ہے کہ خوب جان لو کہ ہم نے ہر شے کو ایک تقدیر کے ساتھ پیدا کیا اور ہر کام کے لیے تمہارا وقت متعین کر دیا، اور تمام چیزوں کے خزانے ہمارے ہی پاس ہیں۔ ہم اسے معلوم مقدار میں نازل فرماتے ہیں۔ تو اگر آج تمہارے راستے میں رکاوٹ آ رہی ہے اور تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری دعاؤں میں کوئی اثر نہیں، تو سنو، ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا، بخاری مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین پر جو انسان اللہ سے ایسی دعا کرتا ہے جس میں کوئی گناہ یا خطا رحمی کی بات نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ یا تو اسے وہ چیز عطا فرما دیتا ہے جو اس نے مانگی ہے، یا اس کی تکلیف اس دعا کے برابر کا ذخیرہ کر دیتا ہے۔ یاد رکھو، اکثر راستے میں رکاوٹ کچھ خاص وجوہات کی بنا پر آتی ہے جس پر اکثر انسان کو وہ نہیں کرتا۔ تم کبھی کسی زندگی میں وہ غلطی بن کر شامل نہ ہونا کہ جس کے بعد تاعمر خاموش بددعا کے حصار میں ہو جاؤ۔ یہ خاموشی بہت طاقت رکھتی ہے جو بنتے کام بگاڑنے کا سبب بنتی ہے، اور اسے وہ پتھر بھی آ کر لگتے ہیں جو اس نے کبھی ٹھہرے ہوئے پانی کو مارے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کام میں آسانی پیدا کر دے، تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے اور صلہ رحمی شروع کر دے۔ کسی نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ جو دعا ہم اللہ سے بار بار مانگتے ہیں وہ قبول ہوگی یا نہیں؟ اس کے کیا اشارے ہیں؟ تو سنو، جتنا تم اللہ سے راضی ہوتے ہو اتنا ہی اللہ تم سے راضی ہوتا ہے۔ اگر تم دل میں شکوے رکھ کر اپنی قسمت کو ہی کوستے ہو تو یاد رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات سے اتنا ناراض ہوتا ہے کہ اس کی تمام دعائیں رکاوٹ کی نظر ہو جاتی ہیں۔ یاد رکھنا، اگر تمہیں اپنی تقدیر سے شکوہ ہونے لگے تو یہ شیطان کا تم پر پہلا وار ہے۔ اس کے بعد وہ تمہیں مایوسیوں کے اندھیرے میں بہت سہولت کے ساتھ لے جائے گا۔ میرا رب خود تم سے فرماتا ہے کہ اگر شیطان کی طرف سے تمہارے دل میں کوئی وسوسہ پیدا ہو تو اللہ سے پناہ مانگو، بے شک وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ حدیث قدسی ہے، میرا رب فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو غنی پیدا کیا تھا مگر شیطان نے انہیں گمراہ کر دیا۔ یاد رکھنا، وہ رحمان تمہارے حق میں رحیم بھی ہے اور شفیق بھی ہے، اور اسے یہ گوارا نہیں کہ وہ تمہیں تڑپتا چھوڑ دے۔ دیکھو، اگر آج تم محسوس کر رہے ہو کہ تمہارے راستے کٹھن اور دشوار ہو رہے ہیں اور کچھ حاصل کرنا ناممکن لگ رہا ہے، تو مان لو کہ یہ مشکلات اللہ کی طرف سے اشارہ ہے جو تمہیں لاپرواہی سے سنجیدگی کی طرف لانا چاہتی ہے۔ پتہ ہے، آج جتنی چیزیں تمہیں سجدہ کرنے پر مجبور کر رہی ہیں نا، وہ اللہ کی جانب سے تحفہ ہیں۔ وہ خواہشیں، وہ ضرورت اور وہ رشتے جن کے لیے تم دعا کے ساتھ ہاتھ بلند کرتے ہو نا، وہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہے
कि उसका बंदा उस पर यकीन का सिलसिला जारी रखे। याद रखो, आसमान से कभी नाकामी का पैगाम नहीं आता, बल्कि हमेशा याद दिखानी आती है कि तुम गम न करो, अल्लाह तुम्हारे साथ है और वह अनकरीब तुम्हें रास्ता दिखाएगा। अगर आज तुम्हें मंजिल का कोई वाजिब रास्ता दिखाई नहीं दे रहा तो सुनो, जब तुम अल्लाह से दुआ मांगते हो ना, तब अल्लाह कहीं न कहीं किसी के दिल में तुम्हारे लिए ख्याल डालता है, कहीं किसी के दिल में तुम्हारे लिए नरम कर देता है। वो खुद तुम्हारे लिए असबाब बनाता है और लगता है तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं हो रही। याद रखना, तुम्हारा यह मासूम सा दिल अल्लाह के हाथ में है और वही इसको उल्टाता और पलटाता है। एक हदीस से साबित है कि तुम अपने आप को कभी बद्दुआ न दो और अल्लाह की तरफ से कबूलियत की घड़ी से मुबाकत न कर बैठो कि जिसमें जो कुछ मांगा जाता है अता कर दिया जाता है। याद रखो, अल्लाह के जो वादे अहले ईमान के लिए हैं वह उन्हें पहुँच कर ही रहते हैं। कुरान कहता है, जो लोग हमारी हिदायत की पैरवी करेंगे उनके लिए किसी खौफ और रंज का मौका न दूंगा, और जो लोग हमारी राह में मशक्क़त बर्दाश्त करते हैं हम उनको अपने रास्ते ज़रूर से ज़रूर दिखाएंगे, और बेशक अल्लाह खुलूस वालों के साथ है। तुम देखना, एक दिन तुम्हारे पास वो सब होगा जिसके पाने की उम्मीद में तुम इतनी दुआएं करते हो। अल्लाह अनकरीब तुम्हें वो सब अता करेगा जिसकी तुम तमन्ना रखते हो, इंशाअल्लाह। सूरह हिज्र में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, ए नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे बंदों को खबर दे दो कि मैं बहुत दरगुजर करने वाला और रहीम हूँ। नाज़रीन, वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो आगे अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं इसी तरह की एक और यूजफुल वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।